بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا قطع على الضيف اذا سرق ممن اضافه. پیر صاحب جو ہے سعد کے ہاں مہمان ہوا، سعد اندر کھانا لینے کے لیے گیا، پیر صاحب نے پیچھے بیٹھک میں چوری کر لی کسی شے کی. پیر صاحب کا موبائل سعد کا قیمتی موبائل رکھا تھا، پیر صاحب نے اس کو چرا لیا. تو اس چرانے کی وجہ سے پیر صاحب کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ جب سعد نے پیر صاحب کو گھر میں داخل کر لیا تو گویا کہ گھر اس کے لیے غیر محفوظ ہو گیا، وہ گھر کے فرد کی طرح ہو گیا ہے، تو لہذا پیر صاحب کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. البتہ یہ خائن شمار ہوگا، خیانت کی سزا اس پر لاگو ہوگی. پیر صاحب نے جو ہے نا سعد کے گھر کی چوری کی، لیکن سامان چوری کر کے ابھی نکالا نہیں تھا باہر، تو پیر صاحب کو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ گھر جو ہے جو ابھی سارے کا سارا محفوظ شمار ہوتا ہے، تو وہاں سے نکالنا ضروری ہے چوری کے تحقق کے لیے. اور اس لیے بھی جو کچھ گھر کے اندر ہے وہ معند مالک کا شمار ہوتا ہے، اس لیے بھی شبہ پایا گیا ہے کہ یہاں سے لینا پایا گیا ہے یا نہیں، اس لیے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. فَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِيهَا مَقَاصِرَ، ایک گھر ہے اس میں کافی سارے کمرے، 8-10 کمرے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ رہائشی ہے، تو وہاں چوری تب شمار ہوگی جب ایک کمرے کے اندر سے نکال کر باہر لے جائے گا. تو کمرے سے نکال باہر کرنا یہ چوری حقق ہو جائے گی، صحن نے لے آیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں ہر کمرہ اپنے ساکنین کے اعتبار سے علیحدہ شمار ہوتا ہے، محفوظ شمار ہوگا، تو ہر کمرہ جب اس سے باہر نکلے گا تو وہ چیز غیر محفوظ ہو جائے گی. فَإِنْ أَغَارَ إِنسَانٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَقَاصِرِ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کافی سارے کمرے تھے، کسی ایک کمرے والے نے دوسرے کمرے والے کا سامان چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ ہر کمرہ اپنے اعتبار سے محفوظ ہے. وَإِذَا نَقَبَ اللَّصَّ الْبَيْتَ فَدَخَلَ، پیر صاحب نے نقب زنی کی، گھر میں نقب لگایا، گھر میں داخل ہوا، سامان اٹھایا اور خود لے کر باہر نہیں نکلا بلکہ باہر سراج موجود تھا، اس کو پکڑا دیا. اب نہ پیر صاحب کا ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ کیا کہتے ہیں نہ سراج کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ پیر صاحب نے سامان کو لے کر باہر نہیں نکلا ہے، باہر نکلنے سے پہلے وہ سامان جو ہے دوسرے معتبر ہاتھ میں جا چکا ہے. اور سراج کے سلے نہیں، شرط یہ تھی کہ سامان لے کر باہر نکلے، اور ایسا یہاں میں نہیں پایا گیا. اور سراج کا اس لیے نہیں کاٹا جائے گا جو باہر موجود اس نے سامان پکڑا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے حرص کو توڑنا نہیں پایا گیا ہے، تو چوری کہیں بھی تاب نہیں ہے، دونوں کا ہاتھ نہیں کٹے گا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یوں ہوا پیر صاحب نے سامان اٹھایا اور اٹھا کر ہاتھ گھر سے باہر کر کے سراج کو پکڑایا تو پیر صاحب کا ہاتھ کاٹا جائے گا، سراج کا نہیں کاٹا جائے گا. اور اگر سراج نے ہاتھ اندر داخل کیا پھر پیر صاحب نے پکڑایا تو سراج کا ہاتھ کاٹا جائے گا، پیر صاحب کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو بہرحال فرماتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ایک اور مسئلے پر مبنی ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ وَخَرَجَ فَأَخَذَهُ قُطِعَ، اگر یوں ہوا پیر صاحب سعد کے گھر میں داخل ہوا، اس کے گھر سے ایک قیمتی چیز اٹھائی، کوئی سونا اٹھا لیا، اٹھا کر اس کو گھر سے باہر پھینک دیا، پھر خود باہر نکلا اور اس سامان کو اٹھایا اور بھاگ گیا، تو یہاں ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ پھینکنا جو ہے یہ قطعیت کا سبب نہیں ہے. یہ تو اور اس پر 3 دلیلیں دی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس نے سامان کو باہر پھینکا اور پھر اٹھایا نہیں تو یہاں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. ایسے ہی پھینکنے کے بعد اٹھا لے تب بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یا ایسے ہی دوسری دلیل دی،
ڈائریکٹلی اس نے گلی کے اندر سے سامان اٹھایا، وہاں موجود تھا کسی کا سامان، وہاں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. ایسے گھر سے پھینک کر اٹھایا تب بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یا ایسے ہی پیر صاحب نے سوار کسی اور کو باہر پکڑا دیا، ابھی گزرا، وہاں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، یہاں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے. براہ سب حالات کی دلیل ہم کہتے ہیں نہیں. دیکھو یہ پھینکنا ایک حیلہ ہے، یہ عام طور پر چور کرتے ہیں، کیونکہ سامان کو لے کر دیواروں پہ چڑھ کے باہر اترنا عام طور پہ مشکل ہوتا ہے، باہر پھینک دیتے ہیں. یہ اس لیے ہی پھینکتے ہیں تاکہ گھر والے سے لڑنا آسان ہو جائے. یہ اس لیے ہی پھینکتے تاکہ جلدی چڑھ کے بھاگنا آسان ہو. تو یہ سارے ہیلے کرتے ہیں وہ جلدی کام کو نمٹانے کے لیے. تو یہ اس کی وجہ سے اس کو چھوٹ نہیں دی جائے گی، اس لیے ہاتھ کاٹا جائے گا. وَلَمْ تَعْتَرِضْ عَلَيْهِ يَدٌ مُعْتَبَرٌ، یہ امام ابو یوسف کو دلیل کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سامان پھینکا اٹھایا نہیں، یا سامان جو ہے گلی سے اٹھایا. ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے یہ سامان جو ہے معتبر ہاتھ میں نہیں تھا. جب پھینکا اٹھایا تو سامان ضائع ہو گیا نا، تو کسی معتبر ہاتھ میں نہیں گیا، یہ تو مال ضائع ہو گیا، چوری نہیں ہے. یہ چوری تب ہوگی جب سامان محفوظ لے کے خود جائے، اور یہاں جب پھینک کر اٹھایا رہی ہے اس نے تو سامان ضائع ہو گیا. جو ضائع کیا اس نے چوری تھوڑی کیا، اس لیے چوری کا کام اس پر نہیں لگ سکتے، اس پر قیاس نہ کرو. ٹھیک ہے. لہذا جب جا کر خود اٹھا لیا تو اس پر چوری کے حکام لگے گے اور اس پر حد جاری ہوگی. وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ، پیر صاحب چوری کرنے آئے، ساتھ گدھا بھی لے کر آئے تھے تاکہ اس پر سامان لاد کر جائیں گے. سامان اٹھایا، گدھے پر لادا اور گدھے کو ہنکا دیا کہ تم جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. اس کو سمجھایا ہوا تو پہلے سے ہی، اس کو ہنکا دیا، نکال کر خود بعد میں تشریف لے گئے. تو فرماتے یہ ہنکارے سے بھی پیر صاحب کے حق جاری ہوگی، کیونکہ یہ ہنکارہ پیر صاحب کی طرف ہی مضاف ہوگا، اس کی طرف ہی اس کا سرد کی جائے گی، منسوب کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے تابع ہے، اس کے سمجھایا ہوا ہے. وَإِذَا دَخَلَ الْحِجْرَ، پیر صاحب پوری جماعت لے کر آئے چوری کرنے کے لیے، 5 آدمی لے کر آئے، مل کر چوری کریں گے. پھر کیا ہوا؟ پیر صاحب نے 2 آدمیوں کی نگرانی لگائی کہ آپ نے نگرانی کرنی ہے، کیونکہ آدمی اٹھ کر ہماری طرف نہ آ جائے، آپ نگرانی کرو، کوئی آئے نہیں اور ہم چوری کرتے ہیں. پیر صاحب نے 2 آدمیوں کو نگران کھڑا کر دیا، خود اور 2 اپنے ہیلپر کو لے کر مال سمیٹنے میں لگ گئے اور لے کر چلے گئے. اور اتنا سامان اٹھایا کہ ہر ایک کو 10 درہم یا اس سے زیادہ آ رہا ہے، تو سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، نگرانوں کے بھی اور مال سمیٹنے والوں کے بھی. یہ استحسان کا تقاضا ہے. اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ صرف جنہوں نے سامان اٹھایا ہے ان کے ہاتھ کاٹا جائے. اور یہی قول امام ظفر کا بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نکالنا یہاں پر صرف انہی کی طرف سے آیا ہے جنہوں نے سامان کو سمیٹا ہے، تو اتمام سرقہ انہی کی طرف متوجہ ہے، دوسری طرف نہیں ہے. اس لیے سامان سمیٹنے والوں کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں. اور عام طور پر ہوتا بھی ایسے ہے کہ کچھ لوگ نگرانی پہ مقرر ہوتے ہیں اور کچھ سامان اٹھانے سے بڑی چوریوں میں ہوتا ہے. کوئی بڑا سامان اٹھانا ہوتا ہے، وہاں کئی آدمی ہوتے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر، کچھ ادھر. اگر وہ جاگ جائے تو پھر ان پر ریفل تان لیتے ہیں، تو وہ یہی کھڑے ہو جن کو ہم سامان چوری کرتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں. بڑی چوریوں میں تو ایسا ہوتا ہے. اگر اس طرح ہم ان کو سزا دینا بند کر دیں تو پھر تو گویا کہ حد کا دروازے بند ہو جائے گا. اور عام طور پر یہ نگرانی کرنے والے بڑے چور ہوتے ہیں جن کو اچھا تجربہ ہوتا ہے، جن کو پتہ ہمیں نگرانی کیسے کرنی ہے اور اٹھ جاتے تو کیسے ہمیں نمٹنا ہے ان سے. اور ان کے ہم ہاتھ نہ کاٹیں پھر تو گویا کہ حد کا باب بند کر رہے ہیں ہم. اس لیے معاونین کے بطریقے اولا ہاتھ کاٹے جائیں گے. وَمَن نَقَبَ الْبَيْتِ، پیر صاحب نے کیا کیا؟ ایک گھر میں نقب زنی کی، لیکن خود داخل نہیں ہوا،
صرف ہاتھ داخل کر کے سامان اٹھا لیا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ ہے، ان کے شاگردوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سامان کو نکالنا تو پایا گیا مقام محفوظ سے، وہ نکلنا پایا گیا ہے، داخل ہونا شرط نہیں ہے خود، لہٰذا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی صندوق میں، سرار کے صندوق میں ہاتھ داخل کرتا ہے اور درہم اٹھا لیتا ہے، یہ تریفی والا درہم اٹھا لیتا ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، خود داخل نہیں ہوا لیکن ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ یہاں بھی خود داخل نہ ہو، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی یہاں پر ہاتھ تب کٹے گا جب کمال طریقے سے اس حرص کو توڑنا پایا جائے، اور کمال طریقے سے تب ہوگا جب خود داخل ہوگا، ورنہ خود داخلہ ہونے کی صورت میں کمال طریقے سے حرص کا ٹوٹنا بھی شبہ پایا گیا ہے، اس لیے پھر حد جاری نہیں ہم کر سکتے۔ اور ویسے بھی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بندہ خود داخل ہوتا ہے اندر، پھر سوال اٹھاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ داخل، شاذ و نادر بہت کم ایسے ہوتا ہے، اس لیے دخول شرط ہوگی۔ باقی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے صندوق پہ قیاس کیا، اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر تو جو ہے صندوق میں تو داخل ہو ہی نہیں جاتا، تو ممکن ہی نہیں ہے، وہاں پر تو ہاتھ داخل کیا جاتا ہے، اس لیے کمرے پر صندوق کو قیاس، صندوق پر کمرے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ بخلاف ما تقدم، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کمرے میں داخل ہونا ضروری ہے تاکہ تمام سرقہ اقبال صدقہ ہو جائے، سرقہ ہو جائے، سرقے میں کمال پیدا ہو۔ یہی بات ہے، تو پھر جب وہ 5 آدمی چوری کر رہے تھے، آپ نے وہاں پر کہا تھا 2 معاون تھے، 3 چوری کرنے والے تھے، تو وہاں معاونین کے ہاتھ کرنے چاہیے، کیونکہ وہاں کمال سرقہ نہیں ہے، کمال سرقہ تو ان میں جنہوں نے چوری کی ہے، وہاں بھی کٹ رہے ہیں۔ پھر اس کا جواب دیا کہ وہاں عادت یہ ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جو کچھ معاون ہوتے ہیں اور کچھ چوری کرتے ہیں، وہاں یہ عادت چل پڑی ہے، یہ ان کا اصول ہے چوروں کا، تو جو کہ وہاں عادت ہے، ایک معمول ہے، اس لیے وہاں سب کیا کرتے ہیں۔ اور گھر میں صرف ہاتھ داخل کرنا یہ معمول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے، یہ ایک رسم نہیں چل پڑی اس طرح کی، تو چونکہ وہ شاذ و نادر ہے، اس لیے ہم نے کہا وہاں نہیں کٹے گا۔ اور کچھ معاونین کا کھڑے ہونا یہ عام ہے، یہ روٹین ہے ان کی، اس لیے چونکہ یہ معمول میں بات آ چکی ہے، اس لیے یہاں ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ معتاد ہے اور وہ معتاد نہیں ہے، تو غیر معتاد کو معتاد پر قیاس کر کے ایک جیسا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلو آج یہیں تک رکھ لیتے ہیں، زندگی باقی تو پھر دیکھیں گے۔